آیات پڑھتے تھے سورۃ الاعراف کی صبح صبح فجر سے پہلے. کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک حرج، تو وہ پڑھتے تھے فلا یکن فی صدرک حرج، اور 500 لوگ فلا یکن فی صدرک حرج، ان کے ساتھ اکٹھے ہم پڑھتے تھے. وہ تھوڑی سی آیت پڑھتے تھے، ہم ان کے ساتھ اکٹھی، پھر وہ تھوڑی سی، پھر ہم اکٹھے، پھر وہ تھوڑی سی، پھر ہم اکٹھے. میں نے کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا، لیکن دل ہل جاتا تھا بندے کا، دل ہلتا تھا. اچھا وہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ 3 آیات انہوں نے لی ہیں کسی مقام سے، اور جس اس کے بارے میں انہوں نے تذکیر کیا. بس ایک دفعہ تو انہوں نے بس یہ بات کی فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، فالق الاصباح وجعل الليل سكنا، جس نے بیج کو توڑ کے پھاڑ کے کھولا، اور جس نے صبح اندھیرے کو پھاڑ کے کھولا اور صبح کو نکال دیا، فالق الاصباح. اور ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں، اور کھڑکی سے سورج نکلنا شروع ہو رہا ہے آہستہ آہستہ فجر کے بعد، اور ہم پڑھ رہے ہیں فالق الاصباح. قسم سے میں کہتا ہوں لگتا تھا پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہے اور پہلی دفعہ سورج نکلتے دیکھا ہے. اور مجھے پتہ ہے، مجھے اپنی نفسیات پتہ ہے، اس سے پہلے اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں اس آیت پر آؤں فالق الاصباح، تو میں فلق کی تحقیق اور یہ اسم فاعل کیوں ہے، اور یہ مضاف الیہ کے ساتھ کیوں استعمال کیا، صبح کیوں استعمال کیا، اصباح کیوں استعمال، وہ ساری تحقیق عظیم تحقیق ہے، لیکن اس کا اثر کہاں ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ؟ یہاں پہ ہٹ نہیں کر رہی مجھے وہ چیز. وہ ہفتہ میں نے گزارا ہے ان کے ساتھ، اور پھر وہ ان کا 30 منٹ کا سیشن ہوتا تھا 1-2 آیات کے بارے میں، بس اس میں نہ کسی مفسر کا حوالہ، نہ کوئی نحوی بحث، نہ کوئی صرفی بحث، نہ کسی چیز کا حوالہ، بس اس کا دل پہ کیا اثر ہونا چاہیے، اس آیت کا دل پہ کیا اثر ہونا چاہیے، اس پہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جیسے ہی وہ سیشن ختم ہوا، وہ ایک دائرہ بنایا، 6 لوگوں کا دائرہ، 500 لوگ ہیں، 6 5 لوگوں کے دائرے بنے ہوئے ہیں، ساری مسجد میں پھیلے ہوئے ہیں. پہلے جی اپنا نام بتاؤ اور کس شہر سے ہو، ہمیشہ نیا دائرہ ہوتا، نام بتاؤ کس شہر سے ہو، اور جو 3 آیات ابھی پڑھی تھی نا وہ پڑھ کے سناؤ. میں نے پڑھی، پھر ان سے اگلے نے پڑھی، پھر ان سے اگلے نے پڑھی. کسی کی تجوید فکس نہیں کرنی، کسی کو قلقلہ الغنہ پڑھنے دو. اگر بالکل ہی غلط پڑھ رہا ہے، اعوذ باللہ کی جگہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، یا کچھ یہاں قل هو اللہ کی جگہ قل اعوذ برب الفلق، کوئی اور ہی چیز پڑھ رہا ہے، پھر اس کو تھوڑا سا ہیلپ کر دیا. ورنہ کوئی تلفظ میں غلطی ہے، کچھ ہے، کوئی بات نہیں، پڑھنے دو اسے، پڑھنے دو. اور پھر ہم نے بحث کرنی ہے ان آیات کے بارے میں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علمی بحث نہیں ہو سکتی. اس آیت کا میرے دل پہ کیا اثر ہوتا ہے، بس یہ پڑھنا ہے مجھے، یہ بات کرنی ہے مجھے. آدھا گھنٹہ 5 اجنبی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے، بس یہ بات کر رہے ہو کہ اس آیت کا دل پہ کیا اثر ہوتا ہے. پھر وہ کھانے کا ٹائم آتا، کھانے پہ اسی طرح، اس کے بعد اگلا سیشن اسی طرح کا، پھر بریک، پھر اگلا سیشن، پھر بریک، پھر اگلا سیشن، پھر بریک. سارا ہفتہ ہم نے ایسے گزارا. اور وہ اس کو پتہ کیا کہتے ہیں، اس دورے کو، اس اسلوب کو کہتے ہیں قراءت قلب، دل کا پڑھنا، دل کا پڑھنا اسے کہتے ہیں. اس کورس پہ ہم اب تقریباً انتہا تک آ گئے ہیں. کل بس کچھ اختتامی باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک چیز ضرور مجھ سے لے لیں. وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ، اس کا اثر دماغ پر بھی ہونا ہے، لیکن اس کا اثر لازماً دل پر بھی ہونا ہے. اور وہ دل والا جو سفر ہے نا، وہ قرآن کے ساتھ ایک دفعہ دل لگ جائے نا، تو یہ جو سارے سوال ہیں نا کہ عربی کیسے سیکھوں، تفسیر کیسے پڑھوں، علم کیسے حاصل کروں، کہاں سے شروع کروں، کیا ہوگا، وہ سارا راستہ میرا رب ہموار کرتا ہے. وہ آپ فکر ہی نہ کرو. اصل آبسٹیکل آپ کے سامنے دل والا ہے، میرا بھی آپ کا بھی. اور اس میں نہ میں آپ سے آگے ہوں، نہ آپ مجھ سے آگے ہو، ہم ایک ہی آبسٹیکلز ہمارے سامنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی میں بہت کم علم ہو، لیکن اس کی دیواریں ابھی سے ٹوٹ چکی ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی کا بہت علم ہو اور اس کی ابھی بھی 4-5 دیواریں باقی ہیں اور وہ توڑنے کی ضرورت ہے. تو اس سفر میں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، اس میں بہت بڑی یاد دہانی ہے جن کے لیے جن کے ہاں دل ہے، میری امید ہے انشاءاللہ. میں گیا تھا، ایک دفعہ ہی گیا ہوں ادھر میں
دورہ تدبر میں چاہتا ہوں میں ہر سال جاؤں انشاءاللہ اس دفعہ سے. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگ میں سے جو پتہ کرنے یو کین لک اٹ اپ دورہ تدبر سلطنت عمان یو کین سرچ اٹ. آپ میں سے جو جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ کے لیے امکان ہے. عربی میں ہوتا ہے, برا ہفتہ عربی میں گزارنا پڑے گا آپ کو, لیکن اگر جن لوگوں میں حضرات میں یا خواتین میں فیملیز میں صلاحیت ہے وہ ضرور جائیں, اس کا فائدہ اٹھائیں. کیا ہی بات ہو کہ ان پاکستان میں بھی شروع کر دیں, کیا ہی بات ہو کہ وہ اردو میں شروع کر دیں. اف ریولیوشنری, آئی تھاٹ اٹ واز ریولیوشنری. اور ایک دو چیزیں ساتھ ہوئی نا, ایک تو وہ شیطان ساتھ میں نہیں تھا فون, اور دوسرا وہ ماحول بھی ایسا تھا. پھر آخر میں انہوں نے بتایا کہ چلو بھائی سارے اپنا اپنا تعارف کراؤ. تو پھر بتایا ہمیں کہ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو کیوں بلایا تھا. ہمیں بلایا تھا, کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے سجیشن لینا چاہ رہا تھا کہ اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ہم شرمندہ ہو کے پگھل کے ہمیں سجیشن, ہماری سجیشن آپ لیں گے. تو میری امید ہے کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں کے بعد میرے اور آپ کے دل پہ کچھ نہ کچھ اثر ہو, کچھ نہ کچھ اثر ہو. ہم نے تقریباً اب 10 دن گزار لیے ہیں قرآن کے ماحول میں, اور یہ چیز اس سے زیادہ بڑا تحفہ انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے کلام سے ربط بن جائے, اس کو اس کے یعنی الہی کلام ہونے کا احساس ہو جائے, دوبارہ سے احساس ہو جائے. ایک تو ہے شعوری احساس, ایک غیر شعوری طور پہ ہم سارے مسلمان ہیں, وہ تو ہیں ہی ہم مسلمان. ایک دفعہ کلام کی عظمت کا ایک دریافت دوبارہ سے نئے سرے سے ہونا, اس کا ایک اپنا مزہ ہے, اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں قرآن کو اتارے, اس کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کرے, اور اس کے ذریعے سے جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہے, خاص کر وہ مشکل جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے, ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے.